محمد رسول اللہ والذین معه یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ سارے احباب ایک مرتبہ درود پڑھ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جس طرح اج دا خوبصورت پروگرام سجان دا ذریعہ بنے محترم بھائی بلال صاحب، انہوں دے والد، انہوں دے عزیز و قارب، اللہ پاک اس خیر کام دی برکتاں، رحمتاں، سلامتیاں انہوں نے نصیب فرمائے، انہوں دے گھر بار دے اندر کاروبار رزق روزی دی اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ انہوں دی شادی بھی ہوئی، نوی ماشاءاللہ شادی ہوئی، انہوں کیا انہوں بھی راضی کر لو تو مولوی بھی راضی کر لو، دو کام کر رہے۔ چلو جی، یہ بھی اچھی سوچ ہے، لیکن آئی سارا کچھ کر آگے نا گھوڑیاں نچا لیاں، بندے نچا لے، پھر نکاح ہویا، مولوی جی کرو دعا، وہ انہیں سارا کچھ ہونے تو بعد دعا کتنے جائے گی بیچارے؟ وہ تو پہنچو میرج حال چ رہ جاتی ہے جتھے اتنا کچھ ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ ایک شادی دے اندر میں آخیا، میں یار تیرے یاراں نے بڑے پیسے سٹے نے، وہ تو تھدیاں کے حساب سے سٹی جان دے سن، کہ تنوں نہ 500 ہی دیتا ہے۔ کہندا مولوی جی اگر وہ مجھے دے چھڑتے تو میرا بیاہ کا سارا خرچہ ہی پورا ہو جانا۔ وہ ویلا جی باہر سٹ چڑھتے، وہ منڈے نو دیکھنا یار، دلہے نو دیں 500,000 روپیہ، تے باہر دیکھو یار نے بوریاں تے وہ تھیلے پھڑے ہوندے سٹی جان گے، باہر نو سٹ دیو، تھوڑا جی اندر نو بھی سٹ چھڑیا کرو، منڈے نو دو گے تو بیچارے دا بھلا ہو جائے، چلو بیاہ کا خرچہ تے پورا ہو جائے۔ بہر اللہ پاک انہاں نو دنیا آخرت دیاں برکتاں خوشیاں نصیب فرمائے۔ عنوان اس محفل دا محمد چند تے صحابہ ستارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو درود پڑھ لیا کرو، درود بڑی کامیابی والی چیز ہے، یہ اندر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ آقا نے انہوں سب تو بڑا کنجوس آکھیا ہے کہ جہدے سامنے آپ دا ذکر ہوئے، آپ دا نام لیا جائے اور آپ تے درود نہ پڑھیا جائے، کم سے کم 100 مرتبہ تے دنے درود پڑھ لینا چاہتا ہے، کم سے کم۔ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام تو افضل اعلیٰ، سب دا امام، سب دا سردار بنایا۔ جدو رات نو چند چمکدا ہے، او دے نال تارے چمکدے نے، تے بندہ جدو یہ نظارہ ویندا ہے تے انہوں بڑا سونا لگتا ہے۔ پھر اے جڑا منظر ہوندا ہے، جڑے راتاں نو سفر کردے نے، انہاں دے راہ دی رہنمائی انہاں تاریاں دے ذریعے سمندری سفر طے ہوندے، انہاں تاریاں دے ذریعے پرانے بابے ٹائم پتہ کر لیندے سن، اور ٹائم بڑا انہاں دا فکس ہوندا سی کہ بالکل این وہی گھڑی دا ٹائم تے وہی بابے والا ٹائم ہوندا سی۔ یہ تے آسمان دے چند اور تاریاں دی گل ہے۔ ایک چند وہ نے جنہاں نوں آمنا دا رات کیا جاتا ہے۔ پھر ذرا تصور کرو کہ جدوں مسجد نبوی دے اندر نبوت دے چند حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ہون کہ نال ایک پاسے ابو بکر تارے ہون، عمر تارے ہون، عثمان تارے بن کے چمک رہے ہون، شیر خدا حضرت علی مرتضی تارا بن کے چمک رہے ہون کہ نال ہی حبشے دا بلال چمک رہا ہے۔ کیسا منظر ہوئے گا، کیسا خوبصورت یہ منظر ہوئے گا۔ صحابہ ہے ہی وہ ہستیاں نے کہ جو پھپدیاں حضور نال نے، صحابہ ہے ہی ہستیاں وہ نے جڑے ٹرے تے حضور نال، جڑے بیٹھے تے حضور نال، جنہ خوشی تے غمی منائی تے نبی دی ذات دے نال۔ اس واسطے اللہ نے انسان دے وجود دے اندر بڑی ایک قیمتی چیز رکھی ہے جنہوں دل کیا جاتا ہے۔ یہ دل بنیاد سمجھو سارے وجود دی ہے۔ یہ دل ایک ایسا مرکزی کردار ہے دل دے وجود دے اندر۔ اگر ویکھیا جائے نبیاں دی محنت نو تے نبیاں بھی محنت کی تے دل لوٹے کہ بندے دا دل سیدھا ہو جائے۔ دل ہی ہوتا ہے جدے اندر خوشی بھی آتی ہے، جدے اندر غمی بھی آتی ہے، جدے اندر اچھائی بھی آتی ہے، جدے اندر برائی بھی آتی ہے۔ یہ ساری کیفیات دل دے اندر ہوتی ہیں۔ تے نبیاں دی محنت بھی دل تے پیر فقیر دی محنت بھی دل تے ہوندی۔ اللہ دے ولی جڑے ہوندے نے، پیر جڑے بزرگ ہوندے نے، وہ بھی محنت کرتے ہیں دل سے۔ تے استاد کی کہندا پتر تیرا پڑھن نو دل نہیں کرتا تے بستہ چک تے گھر ٹر جا۔ یعنی استاداں دی محنت بھی ہوندی ہے کہ دل پڑھائی چ لگ جائے۔ ایک دل تے ہوے جڑا میرا ہے، ایک دل ہوے جڑا تہاڈا ہے، ایک دل ہوے جڑا کسی مفسر دا ہے تے محدث دا ہے تے کسی قاری دا ہے، کسی امام دے کتب تے ابدال دا ہے۔ اور ایک دل ہوے جس دل دا رب نے آپ امتحان لیا۔ ایک دل تے ہوے کہ بیوی اپنے خامد دے دل دا امتحان لیندی، بہن اپنے بھرا دے دل دا امتحان لیندی، یار اپنے یار دے دل دا امتحان لیندا ہے۔ مگر میں جڑے دل دی گل کرن دیا اے دل ہے کہ جدا امتحان میاں بیوی تے بہن بھرا تے پتر پیو والا نہیں، اے او دل ہے کہ جدا امتحان رب نے خود لیا۔ یا اللہ کیڑا دل ہے؟ او دا امتحان تو لیا تے کس طرح لیا ہے؟ اسی تے علم دا امتحان لیندے ہیں، عقل دا امتحان لیندے ہیں کہ کنا کو پڑھیا تے کنا کے یاد کیتا ہے۔ تے تیرا وہ کیڑا ضابطہ ہے تے وہ دل کیڑا ہے کہ جدا تو نے امتحان لیا ہے؟ اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماندے نے اے او لوگ نے، یا اللہ کیڑے لوگ؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اے او لوگ نے جڑے محمد والے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ کیڑے دلان دی گل پہ کر رہے ہو؟ فرمایا میں تے علی دے دل دی گل کرنا، میں تے عثمان دے دل دی گل کرنا، میں تے عمر بن خطاب دے دل دی گل کرنا، میں ابو بکر صدیق دے دل دی گل کرنا، میں اپنے حبیب دے یاراں دے دل دی گل کرنا۔ میں عقل دا، علم دا، عمل دا امتحان نہیں لیا، بلکہ میں انہاں دے دلاں دا امتحان لے۔
اللہ انہاں دے دلوں دے اندر کی نکلے اللہ فرماندے لکھ تقوی انہاں دے دل نیک نکلے پرہیزگار نکلے اللہ دے ایک دل نیک نے انہاں کو عطا کی کرے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم میں رب نے انہوں معاف بھی کر چھڑیا ہے تے میں رب نے انہاں باتیں بڑا اجر رکھیا ہے وہ دل کالا کیا جانے معیار صحابہ کا جدا دل نکالا ہے ان کی پتہ صحابہ کون ہوتے ہیں دل کالا کیا جانے معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا یہ بچ گئے ہیں قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا دل کالا کیا جانے معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا گھر گھر ہے دین پہنچایا دے کر جان کی بازی گھر گھر ہے دین پہنچایا دے کر جان کی بازی ملا رضی اللہ تمغا رب ان سے وہ رب سے راضی ملا رضی اللہ تمغا رب ان سے وہ رب سے راضی ہے رب کو پسند آیا ایثار صحابہ کا دل کالا کیا جانے معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا مطلی کے جان ساروں نے تن من تن لٹوائے مطلی کے جان ساروں نے تن من تن لٹوائے ہے پھر بھی غم یہ دل میں کہیں سوئی بھی گھر نہ رہ جائے ہے غم یہ دل میں کہیں سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے اسلام سے ہے لوگوں یہ پیار صحابہ کا دل کا کیا جانے معیار صحابہ کا اللہ فرما رہے میں امتحان لے یا اللہ تو صحابہ دے دلان دا امتحان کیوں لے آئے نبی کریم دے فرمان وال ٹریے آقا فرمان دے نے ان اللہ بے شک اللہ نے منو چن لے آئے میرے لئی میرے صحابہ نو چن لے آئے رب نے سارے نبیاں وچوں سونے محبوب نو چن آئے تے ساری مخلوق وچوں نبیاں کو بعد حضور واسطے صحابہ نو چن لے آئے یا اللہ صحابہ نو اپنے محبوب واسطے کیوں چنیا ہے تسی آکھ دے ہو یار انہوں چھڑ دو ایڈا تے دل ہی نہیں کھلوندا انہوں کیوں لے کے چلنا ہے ایڈا تے دل نہیں کھلوندا یا اللہ تو صحابہ نو اپنے نبی نے کیوں چنیا ہے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میں انہوں اس وقت اپنے نبی نہیں چن لے آئے کیونکہ انہوں نے دلوں کا امتحان میں لے چکیا انہوں نے دل نے جڑے نبی دے بوے دے کھلو
انہاں دے دل دولے جڑے نبی دے کھلو گئے انہاں دے دل دولے کہ انہاں دے دلاں وچ جنوں چاٹی مارو رب دے رسول تو سوال کوئی نظر نہیں آتا انہاں دے دل حضور دے در تے کھلو گئے انہاں اگ ہلا نہیں سکی انہاں تلوار ہلا نہیں سکی انہاں پھانسیاں ہلا نہیں سکیا انہاں بدلانی بارش ہلا نہیں سکی انہاں بھی بچیاں بھی قربانی ہلا نہیں سکی انہاں مکیوں پیارا ہلا نہیں سکیا انہاں پترا بھی پائے درکنا ہلا نہیں سکیا کیوں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان کیونکہ اللہ فرماتا ہے انہاں دے دلاں دے اندر میں نے ایمان دی محبت پر شریعے اے دلوں نے جڑے رب واسطے نے تے سونے مصطفیٰ واسطے نے اے دل صحابہ دے جڑے آندے گے نیڑ بندے گے سینے لا کے محمد رنگیلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فارس تو آیا کوئی فارس تو آیا زی قدر کیویں رومی تے ہوئی کرم دی نظر کیویں حبشی تے عشق کیتا اثر مارا کھا کے وکرما پڑھنا گیا جڑے آنے گے جڑے پہنے گے سینا کے محمد رنگیلا گیا کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی صاحب سخاوت کوئی صاحب حیا سخاوت دے وچ تے کوئی خیبر دے درم وڈیلا گیا جڑے آنے گئے نیڑے پہندے گئے سینے لا کے محمد رنگیلا گیا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر اللہ پاک دوسرے مقام دے اندر سورہ مجادلہ دے اندر فرما رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میرے سونیا اے جڑے تواڈے پروانے دیوانے مستانے ارد گرد تواڈے ٹرن پھرن والے اے او جنہوں نے دلان دے اندر میں رب نے ایمان لکھ چھڑے ہے ایمان بھی مولا شریعے دنیا وچ کوئی سونے دا بکس ہوندا ہے اے وچ سونا رکھنا ہے چاندی دا بکس ہے اے اندر چاندی کوئی ہیرے دا بکس ہے کوئی اندر ہیرے کوئی موتیاں دا بکس ہے کوئی اندر موتی اللہ فرماندے ہیں کہ صحابہ نے جنہاں کا دل ایمان دا بخشے ذرا ایمان دے بخش والے ان کو بھی ایمان تھلے بھی ایمان سجے بھی ایمان کھبے بھی ایمان اندر بھی ایمان باہر بھی ایمان جتنوں بھی چاہتی مارے گا صحابہ دے اندر ایمان ایمان نظر آئے گا کہ رب نے انہاں دے دلاں دے اندر انہاں تاریاں دے اندر ایمان روشن کر دیتا ہے یہی نے ایمان دی خاطر جنہاں گھر چھڑ دیتے ایمان دی خاطر جنہاں بچیاں نو چھڑ دیتا ایمان دی خاطر جنہاں مال قربان کر دیتے ایمان دی خاطر تن مل بدن بدن امن چمل ہر چیز دی قربانی دے چھڑیے یا اللہ تو کی
دی اندر ایمان تے لکھ چھڑیا اور کی عطا کیتا اے تیرے نبی دے او پروانے نے جے تو بدر چ بلایا تے حاضر ہو گئے جے احد چ بلایا تے حاضر ہو گئے جے خندق چ بلایا تے حاضر ہو گئے جے خیبر بلایا تے حاضر ہو گئے جے تبوک بلایا تے حاضر ہو گئے لپا اگ تے لٹایا تے لیٹ گئے سولی تے لٹایا تے لٹ گئے لپا پھانسیاں تے لٹایا تے لٹ گئے سینے تے پتھر رکھے برداشت کرتے رہے تیر چلے جسم چھلنی کروا لے تلوارا نال گردنا کٹوا لیا اللہ کی دیتا ایمانو اللہ فرماندے نے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار میں جنت میں جیتی یا اللہ جنت دے ہوران میں نبری ہے ذرا اور دسنا نبی دے پروانیاں لوگوں کی عطا کیتا ہے آواز آتی ہے سنو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور میرے سونے اے تیرے در تے اپنے دل نو کھلار بیٹھے نے تے میں ایمان راضی اے میرے راضی صحابہ نے میں تسی کہندے اللہ تو راضی ہو جا جتنا مرضی بھی اللہ کا ولی ہوئے کوئی کہندہ مولا تو راضی ہو جا جتنا مرضی بڑا امام ہوئے کوئی کہندے نے اللہ تو راضی ہو جا کتب ابدال غیاس کہندے نے اللہ تو راضی ہو جا مگر قربان چاہیے نبی دے ایمان کا آئے ہوتے بنا رب دنیا دل کر رہے رضی اللہ عنہم اے اللہ تو بھی راضی اللہ انہوں تو راضی کیوں نہ دتیاں نے جانا نہ مال دیتے چلو رب نے کمال دیتے نے اے صحابہ نہ دتیاں نے جانا نہ مال دیتے نے چلو رب نے رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے انہاں لئی جنتاں ویران ہو گئے انہاں لئی جنتاں ویران ہو گئے گھر بار نال پکی بار کیتے نے تائیں رب نے رتبے کمال دیتے نے حبشی نو بیٹھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے گولی نہیں جو بولیا حبشی نو بیٹھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے گولی نہیں جو بولیا اور کہتے سانو حوصلے اطمینان دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے سفران دے وچ جنے موڈیاں تے چایا سب پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا سب پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا اج دیو آقا جی دے نام سنے تنگ رب نے رتبے کمال دیتے نے یہ نبی کریم نے او صحابہ او تارے نے اللہ فرماندہ ہے رضی اللہ عنہم کسی اور نو نہیں صرف صحابہ میں ایمان راضی ہو گیا تنال اللہ جی فرماندہ ہے اے میرے تے راضی ہو گئے ایک کوئی گل ہوندی ہے میں راضی کبھی وہ بندہ نہیں راضی ہوں اللہ فرماندہ نہیں میں بھی راضی اے بھی راضی تائیوں امت صدیق تار آواز پا کے بیٹھے جبریل آئے کچھ یا رسول اللہ اپنے یار صدیق کو پوچھو اس حال میں اندر اے اللہ کے راضی ہے کہ نہیں اب مطلب یہ اثروں سے جبے ارد کی اللہ میں ہر حال کے
رضی اللہ عنہم اللہ تو راضی تو پاوے رولا پا تو پاوے چیخ تو پاوے پٹ تو پاوے رو تو پاوے پان مگے تو پاوے سرون دے مٹیاں پا تیرے چیخن چلان نال قرآن بدلیا نہیں جانا رب دا فرمان بدلیا نہیں جانا اور نہیں رب اچھے ہی کل نہیں مکاندہ بلکہ اللہ تے گل بتا کے فرماندا ہے اولئک حزب اللہ اولئک حزب اللہ تسی دنیا دے اندر کہندے ہو جی یہ میاں صاحب دی پارٹی ہے یہ جماعت ہے یہ جناب صدر زرداری صاحب دی پارٹی ہے یہ خان صاحب دی پارٹی ہے یا اللہ کوئی مسلم لیگ اپنی جماعت آخر ہے کوئی پیپل پارٹی اپنی جماعت آخر ہے کوئی پی ٹی آئی اپنی جماعت آخر ہے پر ربا دس تیری بھی کوئی جماعت ہے اللہ فرماندہ سونے اولئک حزب اللہ اگر میری جماعت ویکنیت جماعت صحابہ ویک لو اے میری جماعت یا اللہ دنیا دیا جماعتاں کبھی مسلم لیگ جت گئی تے دوجیاں ہار گئیاں تے کبھی دوجیاں ہار گئی دوجیاں جت گئیاں تے مسلم لیگ ہار گئی یا اللہ تیری پارٹی بھی ہار دیئے فرمایا سنو الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ فرماندا ہے میری پارٹی ہار بھی کوئی نہیں جے میری پارٹی ہار بھی کوئی نہیں جے کہ یقین نہیں آتا بلال دے سینے اتے پتھر رکھنا رہا ہوں پہنچ کے ہوئے کرو یہ یقین نہیں آتا سمریا دے جسم دے ٹکڑے کنوالے آنو بیٹھنا یہ یقین نہیں آتا خباب دے جسم دے کرم صلاحہ پھر آنے آنو بیٹھنا یقین نہیں آتا تے خبیب سولی تے لکھان آنے آنو بیٹھنا او آر گئے ایک کلمات جنت رکھو گے پتھر مارن والے ہار گئے تلوارہ چلان والے ہار گئے بلال کلمہ چھڑ دے بلال کی کہندے نے انگیاریاں تے لیٹ گئی آہلن چھڑنا کوئی نہیں کلمے تے جان قربان کر دے مگر چھڑنا کوئی نہیں اس بات کی اللہ فرماندا ہے الا الا حزب اللہ هم المفلحون اور میری پارٹی ناکام نہیں ہو سکتی هم الفائزون هم المتقون هم الصادقون هم الوارثون هم المهتدون هم المؤمنون اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اے میری پارٹی ہے اے میری جماعت ہے جیڑی کبھی بھی جا کے کافرانو پوچھ کے ویکھ لے جیڑے جم کے یار دی صورت تے او جیڑے جم کے یار دی صورت تے او نین ہٹانے اوکھے رات دے اندر سارے سو دے اندر نظر دے مارنا ایک صدیق دے ایک نبی ایک صدیق دے ایک نبی وہ جیڑے جم گئے یاد دی صورت تے او نین ہٹانے او کہنے او دریان دبل کے او بہگے نے او پھر اٹھانے او کہنے دریان دبل کے او بہگے نے او پھر اٹھانے او کہنے بنان اٹھا کے دیکھ اور نہیں آدھرا روز دے نظر مار
صدیق نو ہٹا کے ویکھ، عمر نو ہٹا کے ویکھ، اے اج بھی حضور نال جنت جڑے کیونکہ رب دی پارٹی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم المفلحون، کامیاب بھی ہے، متقی بھی ہے، مومن بھی ہے، ہدایت والے بھی ہے۔ تے پھر تو ایویں خامخواہ انہاں تے بحث کردا ہے، انہاں تے تبصرے کردا ہے۔ تو اپنے ایمان دی فکر کر، ادو تیرے دل تے کی گزرے گی جدو حوض کوثر تے حضور نال صحابہ کھڑے ہون گے۔ تیرے دل تے پتہ نہیں کڈیاں چھریاں چلدیاں جدو صحابہ حضور نال حوض کوثر تے کھڑے ہون گے۔ اس واسطے اپنا نظریہ اور عقیدہ رکھو، اللہ نے حضور نو جو دتے نے، جڑی چیز بھی دتی ہے چن کے دتی، ایویں نہیں کہ اللہ تو بھی اللہ تو بھی اللہ، نہیں، جو دتا ہے چن کے دتا ہے، پن کے دتا ہے، منتخب کر کے دتا ہے۔ اور تسی اپنے یار نو کہ ایویں تحفہ دے چھڑ دے، میری جتی ٹوٹ گئی اللہ تو لے لے، انج نہیں، تسی کہندے نہیں یار میں تینوں نبی لے کے داں، اور یار سوٹ تینوں دینا ہے پر میرا دل کردا ہے چنگا نہیں، آ میرے نال تے جیڑا سوٹ تینوں پسند ہے میں وہ تینوں داں گا۔ اور تسی اپنی یار نو تے پیڑی چیز نہیں دیندے ہو تو رب ایویں دے چھڑدا ہے۔ اس واسطے فرمایا رب نے منو چنیا تے میرے لیے میرے صحابہ نو چنیا، انہاں تے بحث نہیں ہوئے گی۔ نماز بڑی عبادت ہے لیکن بہت بڑی عبادت نہیں، روزہ بڑی عبادت ہے مگر بہت بڑی عبادت نہیں، صدقہ بڑی عبادت ہے مگر بہت بڑی عبادت نہیں، حج بڑی عبادت ہے مگر بہت بڑی عبادت نہیں، جہاد بڑی عبادت ہے مگر بہت بڑی عبادت نہیں، سب تو بڑی عبادت ایمان دی حالت میں مصطفیٰ دے چہرے نو دیکھنا، اور یہ صرف صحابہ نو حاصل ہے، صرف صحابہ نو ایمان دی حالت حضور دے چہرے نو دیکھنا، یہ کائنات کی سب تو بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت کیتی ہے کہ صرف صحابہ نے۔ اور زمزم تے تسی پی لمدے ہو، حضرت جابر کی فرماندے نے کہ حدیبیہ دا مقام ہے، پانی مک گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کٹورے تو سوا، یہ جنہ پانی ہے سونے اس تو سوا پانی کوئی نہیں۔ حضرت جابر فرماندے نے میں ویکھیا کملی والے نے انج کر کے نے اپنا انگلاں اس پیالے وچ رکھے، فرماندے نے جدو انج رکھیاں نا تے میں ویندا پیا کانہا عیون، انج لگدا سی کہ حضور دی انگلاں وچوں چشمہ نہیں چشمے پھٹ پے۔ اے پانی صرف صحابہ نے پیتا ہے اور کسی مخلوق نے یہ پانی پیتا، چلو جڑے جانور سن وہ بھی صحابہ دے سن، کپڑے دھوتے دے اس پانی نال صحابہ نے، اونٹاں نو پانی پلایا تے صحابہ نے، مشکاں چ پانی بھریا تے صحابہ نے، پیتا تے صحابہ نے، نہائے تے صحابہ نے، اے مقدس ترین پانی بھی نصیب ہویا تے صحابہ نے۔ اس واسطے آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ ستارے نے، جنہ بھی لڑ پھڑ لو گے رب کامیاب کر دے گا۔ اس واسطے متاثر نہ آیا کرو لوکاں دیاں گلاں تو کہ صحابہ انج نے تے صحابہ انج نے، اپنے دل تو کہہ دیا کرو سب صحابہ جنتی نے اور سب صحابہ پاک نے، سانو انہاں دی کادی فکر ہے، انہاں دا رب جانے مصطفیٰ جانے، سانو کادی، سانو تے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ساڈے نال پتہ نہیں کی بننا ہے، انہاں دی فکر والے موجود نے، اپنی فکر کر، اپنے ایمان دی فکر کر، انہاں دے ایمان دے بحث نہ کر، انہاں دے ایمان دے بحث کرے گا کہ اگے چھتراں نو سوال نو رشدی نہ بنا، صحابہ نال محبت کرے گا، رب ہدایت بھی دے گا، آخرت کی کامیابی بھی عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔